لله رب العالمين وبه نستعين رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سبق نمبر 5 کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش یہ سیکھیں گے۔ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اس سے پہلے ہم لوگوں نے زبر زیر پیش اور حروف مدہ یعنی الف یا واو یہ پڑھا تھا۔ کھڑا زبر کو عربی میں فتحہ مستقیمہ کہتے ہیں، کھڑا زیر کو عربی میں کسرہ مستقیمہ کہتے ہیں، اور الٹا پیش کو عربی میں ضمہ مقلوبہ کہتے ہیں۔ جیسے زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، تو اسی طرح سے یہاں پر کھڑا زبر کو فتحہ مستقیمہ، کھڑا زیر کو کسرہ مستقیمہ اور الٹا پیش کو ضمہ مقلوبہ کہتے ہیں۔ کھڑا پیش نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش ہے، اردو میں الٹا پیش ہے، تو اسی اعتبار سے ضمہ مقلوبہ کہتے ہیں عربی میں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ الف مدہ وہ الف جس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ اسی کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے نا، اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک چیز غور کرنا ہے کہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح سے ایک مدہ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو کھینچ کر پڑھنے میں دونوں برابر ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ یوز اور استعمال کے اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے جگہ پر یوز ہو سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے آپ لکھیں گے ذالکا، ہے نا، ذالکا، اور اس کا ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ذالکا، تو دونوں کی آواز بھی سیم ہے، دونوں کی میننگ بھی سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، مطلب کہ ایک تو کھینچ کر پڑھنے میں دونوں برابر ہے، اور دوسرا یہ کہ استعمال میں بھی دونوں ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑا زیر بھی یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور الٹا پیش بھی واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھڑا زیر اور الٹا پیش کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ کھڑا زیر پورے قرآن میں صرف 3 لیٹر پہ استعمال ہوئے ہیں، گھبرائیے گا نہیں، صرف 3 لیٹر یعنی الف، یا اور ہا کے اوپر، یعنی پورے قرآن میں کہیں بھی دیکھیے گا تو صرف اسی 3 لیٹر میں سے کسی کے اوپر آپ کو کھڑا زیر نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور الٹا پیش بھی قرآن پاک میں صرف 3 حروف پر آئے ہیں، وہ ہے واو اور ہا اور حمزہ۔ ٹھیک ہے، واو ہا حمزہ، ان 3 لیٹر کے اوپر الٹا پیش کا استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی لیٹر پہ آپ الٹا پیش نہیں دیکھیں گے۔ اب آئیے کہ ہم ان تینوں کے یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کے قاعدے دیکھتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے ان کا، رول کیا ہے، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے نا، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کی مقدار ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے۔ تو کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اب آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آدم، ہے نا، تو یہاں دیکھیے کھڑا زبر ہے، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، آدم، آمن، ایلافی، کھینچیں گے، یہاں کھڑا زیر ہے، یہاں کھڑا زبر ہے، دونوں کو تو کھینچنا ہے، ایلافی، اس کے بعد بیہی، ہے نا، بیہی،
اور اسی طرح سے الٹا پیش کی مثال دیکھیے لہو داود. اب یہاں پہ کھینچ رہے ہیں دا کیونکہ یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے داود. تو اس طرح سے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو پھر انشاءاللہ جب ہم انہی چیزوں کو جانتے ہوئے اپنی قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم سے اس طرح کی غلطی کہ کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے لیکن جلدی پڑھ دیں گے, ایسی غلطی نہیں ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.